الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا والصلاة والسلام على من قال القيم من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني سبحان الله وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال الله عز وجل في موضع آخر كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق الله الخالق العلي العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. میں نے سمجھا تھا کہ دنیا میں رہوں گا قائم، میرا اصلی گھر تو قبر تھا کہ مجھے معلوم نہ تھا. میں نے سمجھا تھا کہ دنیا میں بنوں گا دلہا، میری اصلی پوشاک کفن تھا کہ مجھے معلوم نہ تھا. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا. ہر ایک لے کے حسرت سے کیا کیا سدھارا، پڑا رہ گیا ٹھاٹھ سارا کا سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. سارے احباب بھائی درود شریف پڑھ کے ذرا مجلس دے آداب دا خیال کریں تو قریب قریب ہو جاؤ تاکہ پیچھے آمد والے نہیں موقع ملے. ماشاءاللہ برکت واسطے درود شریف پڑھ دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں،
ساڑھا یہ اجتماع اس نے دو اہم مقصد ہیں. ایک مقصد ایصال ثواب ہے کہ ساڑھے علاقے دے بزرگ شخصیت ساڑھی زندگی دے وچ اس سفر دے وچ ساڑھے نال شریک مار محمد گلشیر وہ اس دنیا تو جا چکے ہیں اور انہوں نے ایصال ثواب واسطے تساں اور میں اس مقام تے اکٹھے ہوئے ہیں. اس واسطے اسی کوئی سبحان اللہ آکسی، کوئی الحمدللہ آکسی، کوئی اللہ اکبر آکسی، کوئی درود پاک پڑھ سی صلی اللہ علیہ وسلم آکسی. جو بھی الفاظ منہ چ نکل سن وہ سارے ایصال ثواب دا ذریعہ بنوے سن اور اسی سارے نیت کرسا ہیں کہ جو کچھ پڑھے ہے سنے ہے اس دا اجر و ثواب اس مرحوم دے روح نو پہنچے. تو ایک مقصد ایصال ثواب ہے اور دوسرا مقصد سارے اکٹھے ہوندا کہ ایک بندہ دنیا نو چھوڑ کے چلا گیا وہ جاون دے نال ہی سانو سبق دے کے گیا کہ اے دنیا بڑی بے وفا ہے. اس دنیا نے کسی نال وفا نہیں کی تھی. سب تو پہلے بچپن چھوڑ گیا، پھر جوانی نے بے وفائی کر دیتی، بڑھاپا آ گیا، صحت نے بے وفائی کر دیتی، بیماریاں آ گئیاں، پھر بیماریاں نے ان قابو کیتا کہ موت دے منہ تک پہنچا دیتا. پھر عزت و اقارب رشتہ دار وہ سارے قبر دی پاتالے چھوڑ کے بے وفائی کر کے واپس آ گئے. واپس آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ کوئی نال بھی سمجھتا ہے کہ آج بابا جی دے نال جا کے سہ جائیے. وہ زمانہ سانو یاد نہیں کہ جب اسی چھوٹے جہے ہوندے سے بابا جی سانو اپنی باہ تے لٹا کے سمجھے ہیں آج اتنا محبت کہن ہوندی ہے کہ بابے نال سہ جائیے. یا پھر بابے نے محبت آ جاوے کہ میرا پوترا آج میری اکھاں دے سامنے جا رہا ہے، میں پوترے کو گھنٹہ ایک تو سہ پاواں. کوئی سمجھدا ہے؟ تو سانو سبق دے کے ویندن کہ میاں اے سارا نظام بے وفائی دے نے. بے وفا ہے ہر چیز. سب تو زیادہ محبوبہ بیوی وہ بھی چھوڑ گئی، اولاد بھی چھوڑ گیا، مال بھی چھوڑ گیا، سب کچھ چھوڑ گیا. اگر نصیب ہے تو کفن دے چند ایک ٹکڑے اور پھر نال لے کے گئے ہیں تو اعمال. یہ دو چیزاں. وہ بزرگ جاون والے سانو یہ سبق دے کے گئے کہ آج میں گیا کل تساں بھی میرے پیچھو آ جانا. اور موت ایک ایسی چیز ہے کہ اس موت نے اس کائنات دی جیڑی شخصیت جس شخصیت دی خاطر اس کائنات نو بنایا گیا سجایا گیا اس ذات تے بھی حملہ آور ہو گئی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں تے بھی موت نے حملہ کر دیتا کیونکہ رب دا فیصلہ ہے کل من علیہا فان. اس کائنات دوتے ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ تیرے رب دی ذات نو بقا ہے اور کسی نے باقی نہیں رہنا. جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تو تشریف لے گئے ایک صحابی رسول بڑی دور دراز بکریاں چرا رہے ہیں. کسی نے اس کو خبر دیتی او میاں تو بکریاں چرا رہے ہیں اور تو نہیں سنیا کہ توڑے محبوب اس دنیا تو رخصت ہو گئے. اس نے بڑا عجیب محبت دا انداز اختیار کیتا. اس نے اپنی اکھاں تے ہاتھ رکھ لے اور ہاتھ رکھ کے دعا منگن شروع کر دیتی. یا اللہ انہاں اکھاں نال اس محبوب دی زیارت کرے نا. ہم انہاں اکھاں دے مقصد یہی ہے کہ اپنے محبوب دا چہرہ ویکھاں. محبوب نہیں رہے مہربانی کر اے اکھاں دی بینائی واپس لے لے. بس ہاتھ اٹھائے تو بینائی واپس جا چکی ہے. اتنی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی. اور پھر جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنے لحد مبارک سما کے واپس آئے سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرمائدن کہ اسی واپس آئے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ وہ پوچھ دین کہ اے انس کیا میرے محبوب نو سلا کے آ گئے ہو؟ حضرت انس فرمائدن کہ میں سلا کے آ گیا. آخر لگی کہ توڑے دل نے کیویں برداشت کیتا کہ تسی انہاں ہتھاں نال انہاں دے جسد تے مٹی پا رہے ہیں. حضرت انس فرمائدن کہ ہر چیز تاریخ ہو گئی، کوئی چیز نظر نہیں آندی، بس اللہ دا حکم پورا کرنا ہی. ہتھاں نال مٹی پائی. پھر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ وہ فرمائدین کہ میرے اوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات نے اتنا گہرا اثر چھوڑیا
کہ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، کہ اگر اتنے مصائب اس چمکدے سورج دے پے ویندے تا ہمیشہ واسطے بے نور ہو جاوے ہاں۔ میرے تو اتنے مصائب ٹوٹ پے، صحابہ اکرام عشق بار ہو گئے، صحابہ اکرام نو مدینے چھپن دی کوئی جگہ نہیں ملتی، اتنے پریشان ہو گئے۔ پریشانی دے عالم دے وچ صحابہ اکرام کوئی کدائیں جا رہا ہے، کوئی کدائیں جا رہا ہے۔ اتنا تاریخ دن مدینے دی تاریخ دے وچ کسی نے نہیں دیکھیا جس دن اس کائنات دی مسبب ہستی، اس کائنات دے سبب ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو رخصت ہوئے۔ تو میرا عرض کرن دا مقصد ہے کہ موت تو منزہ کوئی بھی نہیں، لیکن موت دے آون دے سٹائل مختلف ہیں، موت دے آون دے انداز مختلف ہیں۔ میری طرف توجہ کرے سو انشاءاللہ کچھ علمی بات کرتا ہے۔ موت دے آون دے انداز مختلف ہیں، ایک ہوندی ہے طے مینو موت، اور ایک ہوندی ہے اللہ علیہ نو موت، اور ایک ہوندی ہے انبیاء تے موت۔ جو تو انبیاء کو موت ہوندی ہے تو اجازت لے کے ہوندی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درد تے جبریل آ گئے، جبریل نے آ کے دستک دیتی، فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اندر آمن دی اجازت ہے؟ فرمایا ہاں آ جاؤ۔ فرمایا کہ اسرائیل باہر آ گیا ہے۔ اسرائیل کیوں آیا ہے؟ فرمایا کہ اجازت طلب کردہ پیا، اجازت کس چیز اجازت طلب کردہ ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب کو پوچھو کہ میری ملاقات چاہتا ہے یا دنیا تے رہنا چاہتا ہے۔ اسرائیل اجازت طلب کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، میں اس محبوب دی ملاقات واسطے بے قرار ہوں، میں اس محبوب دی ملاقات کرنا چاہنا۔ اسرائیل آ گئے بڑی محبت نال، بڑے پیار نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت طلب کر دیں، اجازت ہوئے تو جسم کو ہاتھ لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دیتی، فرمایا کہ اسرائیل موت دی جتنی سختی ہے نا اج مینو دے لا، میری امت کو تکلیف نہ دے، اج مینو پریشان کر لا جتنا کرنا ہی میری امت کو پریشان نہ کری۔ پیدا ہوئے اللہم رب یا رب امتی، اللہم امتی، اللہم امتی، اے اللہ میری امت میری امت۔ دنیا تو جاویں لگے تو یا رب امتی یا رب امتی، اسرائیل میرے نال کر لا میری امت نو کچھ نہ کی۔ یہ سارے نبی آخری وقت بھی یہ گل کر رہے ہیں، اور امت کا کیا حال ہے؟ امت نے نبی نال کتنی وفا کی تھی۔ تو موت دے آون دا سٹائل مختلف ہے۔ اولیاء اللہ نو بھی موت آمدی ہے، اولیاء اللہ نو اللہ تعالیٰ انہوں تے حالات واضح کر دیں دن، ہر دی گل نہیں کر رہا، کسی تے اللہ منکشف کر دیں دن۔ موت دا پتہ لگ بندہ ہے کہ موت میری قریب آ گئی، لیکن ٹائم ہے دی موت دا پتہ ہی نہیں چلتا، چلدے چلدے بندہ دھڑام گیا، ختم، موت آ گئی۔ اس واسطے فرمایا کہ موت دے آون دے سٹائل مختلف ہیں، موت دے آون دے انداز مختلف ہیں، اور موت اخدی ہے انا الموت الذی افرق بین الاب والام، میں وہ چیز ہاں کہ میں اور ماں باپ کے درمیان جدائیاں پیدا کر دینا ہاں، موت آخدی ہے۔ میں وہ چیز ہاں کہ بھائیاں اور بہنوں دے وچ جدائی پیدا کر دینی ہاں، میں وہ چیز ہاں کہ محبوبہ دے وچ جدائی پیدا کر دینی ہاں، موت آخدی ہے کہ میں وہ چیز ہاں رشتہ داراں دے وچ جدائی پیدا کر دینی ہاں، میں وہ چیز ہاں کہ سارے تو جدا کر کے الگ طور تے مٹی دی پاتال وچ پہنچا دینی ہاں، اے موت آخدی ہے۔ لیکن آمن دے انداز میرے مختلف ہوندے ہیں۔ فرمایا کہ جس وقت ایک آدمی نے موت آمدی ہے، ارشاد ہوتا ہے وَأَبْشِرِي بِالْجَنَّةِ، اس نو جنت دی خوشخبری دے دیو، اور پھر مبارک دیندی ہے کہ تینو مبارک ہوئے، تو ایسے جسم وچ نہیں جڑا مبارک جسم ہے، ہن تینو خوشخبریاں ہیں فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، ہن تو خاص میرے بندے داخل ہو جا، ہن خاص میری جنت داخل ہو جا۔ اے نیک لوگوں نو خوشخبری دیندا ہے۔ رب العالمین ارشاد فرمائیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، فرمایا کہ جب نیک لوگوں موت آمدی ہے، فرمائیں کہ جنہاں لوگوں نے دنیا تے رہ کے دعویٰ کیتا ہے ربنا اللہ ثم استقاموا، ربنا اللہ ثم استقاموا، ساڈا رب اللہ ہے، رب نال تعلق بنا لیا، فرمایا پھر اس نے ڈٹ گئے، کلمہ چھڑاون دی کوشش کی تھی گئی، کلمہ نہیں چھوڑیا، اپنے دین تو ہٹاون دی کوشش کی تھی گئی، دین تو نہیں ہٹے۔ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جس وقت موت آمن لگ دی 70,000 فرشتے استقبال واسطے آ جاندے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کوئی خوف نہیں تانوں،
ولا تحزنوا کوئی غم نہیں وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون فرمایا اس جنت دی خوشخبری دے دیو جس نے اس قرآن دے وچ تانوں خوشخبریاں دتیاں گئیاں جنت دی خوشخبریاں شروع ہو گئیاں نیک لوگ دی موت دا وقت آیا نیک آدمی جدو دنیا تو جاون لگا 70,000 فرشتے آ گئے اسرائیل علیہ السلام آ گئے اسرائیل علیہ السلام دے ہاتھ وچ رومال ہیں جنت دے رومال 70,000 فرشتے گلدستے لائے کے آس پاس کھڑے ہیں گلدستے لے کے کھڑے ہیں اور استقبال کر رہے ہیں وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ اللہ تعالیٰ دی طرف خوشخبریاں سنا رہے ہیں فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ اللہ فرما رہے ہیں کہ دنیا دی زندگی دے وچ اسی تیرے دوست آخرت وچ اسی تیرے دوست فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ فرمایا پریشانی دی کوئی لوڑ نہیں ہن تسی میرے مہمان بن کے آ رہے ہو وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ تسی ایسی جگہ تے جا رہے ہو کہ جو تہاڈا جی چاسی میں تانوں عطا کر دے سا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ جو منگسو تانوں مل سی رب نال جو تعلق بنا لیا نا رب نال جو یاری لا لئی رب نال جو دوستی لا لئی کائنات کے ساری مصائب برداشت کر لے ثم استقاموا ڈٹ گئے اس کلمے دوتے پھر رب نال یاری لا لئی وہ یاری وفا کر رہا ہے رب وفا کر رہا ہے فرمایا تو اپنا خیش قبیلہ سب کو چھوڑ کے آ رہے ہیں فرمایا تو کسی جنگل نہیں آ رہا نحن اولیاؤکم تو اپنے دوست در جا رہے ہیں اپنے محبوب در جا رہے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ اس غفور الرحیم دی مہمان بن کے آ رہے ہیں نیک لوگوں دی موت ہے جس وقت موت آمد لگ دیئے ارشاد ہوتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ قرآن مجید پڑھے ہو نا ماشاءاللہ قرآن پڑھے قرآن مجید کا تعلق ہے نا اللہ تعالیٰ اس تعلق کو قادم زیست برقرار رکھے قیامت تک برقرار رکھے قرآن بڑا وفادار ہے یہ بڑا وفادار ہے حدیث پاک کے جمدہ ہے کہ جیڑا بندہ رات نو سمجھے ہے نا سورت ملک دی تلاوت کر کے سمجھے سورت ملک تری آیات ہے میرے خیال سورت ملک دی تلاوت کر کے سمجھا جدو یہ بندہ مر ویسی نا تو یہ سورت ملک ہے خوبصورت حسین و جمیل چھوکرے دی شکل قبر کے دنال داخل ہو ویسی اور بہ ویسی اور پھر جدو حساب و کتاب واسطے منکر نکیر ہم سے اگو آ ویسی اور پھر کوئی عذاب آمن لگ سی تو رکاوٹ بن ویسی اور قیامت دے دن نال ویسی نال بن کے اللہ نو آکسی یا اللہ یہ کلام اللہ جو کر دے یہ بخشش کر دے اس صورت ملک نے اتنے فائدے ہیں اس واسطے آج تو تحیہ کریں دو نا رات صورت ملک پڑھ کے سمجھو انشاءاللہ صورت ملک نے تلاوت کر کے سمجھو اللہ انشاءاللہ تحیہ کر لو حدیث پاک دا مفہوم تھوڑے سامنے عرض کیتا ہے تو قرآن بڑا وفادار ہے فرمایا نزولا من غفور رحیم تو غفور رحیم دا مہمان بن کے جا رہے ہیں یہ نیک لوگ دی موت ہے اور خدا نہ خواستہ خدا نہ کرے جس نے دنیا دے وچ رب نال کوئی یاری نہیں لائی رب نال تعلق نہیں بنایا اپنی من مرضی دی زندگی گزاری ہے اس وقت کے آخدن اس وقت اس آخدن وَأَبْشِرِي بِرَوْحٌ وَأَبْشِرِي فرمایا کہ تنو خوشخبری دیندے پے ہیں کس چیز دی فرمایا بہت برے گھر دی تنو خوشخبری دیندے پے ہیں اس مقام تے بہت برا گھر وَأَبْشِرِي فرمایا تنو بہت برے حمیم وغساق گرم کھول دویا پانی اور پیپ دنیا دی خوشخبری سنائے دے پن فرشتے اور پھر وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ فرمایا جس وقت ظالمن موت ہم دیئے موت دی سختیاں تاری ہوں دیئن فی غمرات الموت والملائکت باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم فرشتے کے ہاتھ بڑھائیں دن نکالو دی جان 7واں سپارہ پڑھ رہے ہیں وَأَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ
دردناک ذلت آمیز عذاب دا تنو بدلہ دیتا جاسی. کیوں؟ بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق. دنیا تیرا ہے کہ حق دی مخالفت کرے نہ ہوں. اور وَتَسْتَكْبِرُونَ دنیا تیرا ہے کہ اپنی من مرضی کرے نہ ہوں. مردے ٹائمی بڑا خطرناک منظر، فرشتے بڑی حیبت ناک شکل دے ہوئے سامنے آویں دن، اور فرشتے آخدے اس نو نکالو، اس دی روح جسم وچ گھسن دی کوشش کر دیئے. فرشتے زور لا کے کر دے ہیں، زور لا کے دھائیاں کر کے دی روح نکال کے ویدن بڑی تکلیف ہو رہی ہوندی ہے. اور پھر اس وقت رو رہے ہوندہ ہے، اور رو کس وقت رہے ہوندہ ہے کہ ہائے میں کچھ نہ کر سکوں. وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ. فرمایا کہ اس دن تو لوگاں نو ڈراؤ، جس دن فرمایا کہ یوم یاتیہم العذاب، عذاب سامنے آوے سی. اس وقت کیا سی؟ اخرنا الی اجل قریب، یا اللہ تھوڑی جئی تا مہلت دے دے. نجیب دعوتک، اسی تیری دعوت نو قبول کرسائیں. ونتبع الرسل، تیرے رسولہ دی اتباع کرسائیں. لیکن وقت چلا گیا، وقت چلا جاؤنا ہے. میں فکر آخرت تے گل کر رہا کہ اللہ کرے سنو آخرت دی فکر لگ جاوے. صحابہ اکرام نو آخرت دی فکر لگی، انہوں نے کیا حال ہوندہ آئی. دیکھیں نا صحابہ اکرام نے کتنے جائیداداں بنائیاں، کتنی پراپرٹیاں بنائیاں، آخرت دی فکر آئی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تو زمانہ ہے جب انہوں نے فتوحات حاصل کی دیا نا، فتوحات، اور پھر مسلمان زکاة ادا کریں دیں، اور زکاة دا مال کوٹھے دی چھتہ دے رکھ دے دیں. کوئی زکاة لاؤں والا کوئی نہیں ملتا، سونے چاندی دے انبار کوٹھے دی چھتہ دے پئے ہوتے ہیں. آخرت دی فکر آئی. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیڑی بخشی بخشائی ہستی، جس دی وجہ تو اللہ نے ساری امت دی بخشش کرنی ہے، جنہ جدو تک جنت ہی نہیں جاونا کسی نبی نو جنت داخلہ نہیں ملنا، جدو تک انہوں دی امت نہیں جاونا کسی امت نو جنت داخلہ نہیں ملنا. انہوں نے کتنا فکر سوار ہے، کتنا فکر سوار. ایک دن فرمایا صحابہ اے میرے صحابہ تو موت تے کتنا ایک اعتبار ہے. ایک صحابی رسول آکھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زور دی نماز پڑھی بیٹھے ہیں، میں اتنی امید کوئی نہیں کہ میں عصر دی نماز پڑھ لے سکوں. دوسرے کو پوچھیا، دوسرے نے آکھا کہ زور تے عصر دا وقت زیادہ ہے، درمیانے 2-2.5 گھنٹے 3 گھنٹے، گرمی 4-4 گھنٹے فاصلہ ہوئے تھا. دوسرے نے آکھا کہ عصر تو مغرب تک میں امید ہے کہ مغرب تک میں موت آوئی سی، یعنی اتنا میں موت دے منتظر ہوں. تیسرے کو پوچھیا، تیسرے نے آکھا کہ مغرب تو عشاء 1.5 گھنٹے دا ٹائم ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسی بڑی لمبی امیدہ لا کے بیٹھے ہو. فرمایا کہ میں نے اتنا بھی یقین نہیں کہ ایک طرف سلام پھیرا نماز دا اور دوسری طرف سلام پھیرن دی اجازت دیسی ہے نہ دیسی. میں نے اتنا بھی زندگی دا اعتبار نہیں ہے، تسی تو بڑی بڑی لمبی امیدہ لا کے بیٹھے ہو. اس واسطے جو ہے نا موت تو بے فکر نہیں رہنا چاہیے، موت واسطے تیاری کرنی چاہیے. اور موت مشکل کہنے واسطے، کافر واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے آکھو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. یہود نے چیلنج کیتا، یہود آکھتے نحن ابناء اللہ و احباؤ، اسی اللہ دے بیٹے اور اللہ دے محبوب ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے آکھ دیو ان کانت لکم الدار الاخرت عند اللہ خالصتا من دون الناس، اگر توڑا دعویٰ ہے کہ آخرت ساڑے واسطے ہے، فتمنوا الموت، موت دی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تسی سچے ہو. کافرانو اللہ چیلنج کر رہے ہیں، موت دی تمنا کرو. اگر خود فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، کدی بھی کسی حال چی موت دی تمنا نہ کرے سن. کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، جو انہوں نے ہتھا نے آگے بھیجے ہیں، انہوں نے اپنے کردار دا پتہ ہے. کافر واسطے موت بڑی مشکل، لیکن صحابہ اکرام عجیب کیفیت ہے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ آخری وقت آ گیا، آخری وقت بالکل کمزور ہو گئے، نحیف ہو گئے. آخری وقت جب آیا نا تو گانا لیا کہ واہ حزنا، ہائے افسوس تجھے سن چھوڑ کے جا رہے ہو، واہ حزنا، ہائے افسوس سن چھوڑ کے جا رہے ہو. انہوں نے فرمایا ہنس پہ، حضرت بلال مسکرا پہ فرمایا لا تقولی واہ حزنا بل تقولی بل قولی، بلکہ تو آنکھ وا طربا، ہے خوشی. کمال ہے، دنیا تو جا رہے اور میں خوشی دے دعوے کرا. انہوں نے فرمایا ہاں
وَاعْتَرَبَا غَدًا نَلْقَى مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ، کتنی خوشی دی گل ہے کہ موت تو بعد محمد اور اس دے اصحاب نال ملاقات ہو سی صلی اللہ علیہ وسلم، الف الف مرۃ بعدد کل ذرہ۔ تو مومن واسطے موت خوشخبری ہے، مومن واسطے فرمایا کہ موت ایک پل ہے، الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جس نو کراس کر کے محبوب دی گود وچ پہنچ ویندا ہے، رب کائنات دی گود وچ انسان پہنچ ویندا ہے مسلمان۔ ایک صحابی رسول نو موت آون لگی، آکھن لگے جال حبیب، محبوب چیز آ گئی۔ تو مومن واسطے موت آسان، کافر واسطے موت مشکل، لیکن موت نو آسان اسا خود بناونا ہے، موت نو آسان خود بناونا ہے۔ دنیا تے رہ کے نیک اعمال کرنے، دنیا تے رہ کے ایمان اور عمل والی زندگی گزارنی ہے تو موت آسان ہو ویسی، اور اگر خدا نہ خواستہ اپنی من مرضی دی زندگی گزاری تو موت مشکل ہو ویسی۔ اس واسطے موت نو آسان کرن دی کوشش کرنی چاہیے، کوشش کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور پھر کیونکہ دنیا تو ساڑے بزرگ، ساڑے عزیز و اقارب، ساڑے رشتہ دار ساڑی اکھاں دے سامنے جدا ہوندے، اور ساڑا ماحول اور معاشرہ اسی خود اس نے بگاڑ دیتا ہے۔ ساڑے جڑے بزرگ ہیں نا، بزرگ انہوں نے ساڑی تربیت اچھی کی ہیں، انہوں نے سانو اچھی تربیت کی تھی، لیکن اساں نے جڑا اج ماحول چلدا پیا ہے، اس ماحول دے وچ اسی اولاد دی تربیت صحیح نہیں کر سکدے پئے۔ اج سوشل میڈیا دا دور ہے جناب، چھوٹا جہا بچہ نا، 2 سال دا بچہ، 1 سال دا بچہ، اس نو فون نہ دیو نا تو وہ بھی رس بات ہے، یعنی اتنا گندا ماحول ہو چکا ہے۔ تو اس وقت انہوں نے بڑی تربیت کی تھی، اور اس کے نتائج بڑے برے ہیں، اس کے اثرات بڑے برے پھیل رہے ہیں۔ والدین دا عزت اور احترام، وڈیرے دی عزت اور احترام ختم ہو گئی۔ ایسا ایسا مغرب نے محنت کی تھی، محنت کر کے وہ سارے رگ و ریشے بہ گئے، اور انہوں نے یہ چیزیں سارے تک پہنچا دیتی ہیں۔ اب جڑا ہے نا چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس نے دل دادا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے تھے؟ دین تو دوری، رشتہ داروں تو دوری۔ میں عموماً دیکھنا 4-5 دوست بیٹھے نا جی، ماشاءاللہ بڑے گہرے دوست ہیں، اور سارے جناب اپنا اپنا پولا لا کے بیٹھے، اپنا اپنا موبائل ہاتھ رکھ کے بیٹھے جناب، وہ گپ شپ لا بیٹھے ایک جگہ اکٹھے ہیں، لیکن سارے ہی اپنا اپنا موبائل لا کے جناب اپنے بھی کر رہے ہیں۔ یہ دوستی پہلے انہیں دوستی ہوتی ہیں، لوگ کٹھے ہوتے ہیں جناب، گپ شپ لیتے ہیں، اور ایک دوسرے نال تعلق پتہ نہیں محبت کی گفتگو، وہ سارا نظام بدلتا گیا۔ آج تنہائی تنہائی ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا پیا ہے کہ بیٹا باپ تو جدا ہے، اور باپ نو بیٹے دی پرواہ نہیں، اولاد دی پرواہ نہیں، ایسا ایسا دین تو دوری، اپنے رشتہ داروں تو دوری، عزیز و اقارب تو دوری، محبت نفرتیں بدل گئیاں۔ لیکن قرآن حکیم اج تک ساڑے جڑا نا گریبان دوتے، ساڑے دل و دماغ دوتے دستک دے رہے ہیں۔ قرآن حکیم اج تک ساڑی رہنمائی انہیں کر رہے ہیں، اور قیامت دی صبح تک رہنمائی کر رہے ہیں، کرتا راسی۔ اس واسطے سانو قرآن و سنت نال وابستہ رہنا چاہیے۔ میں عرض کرنا پیا کہ والدین انہوں کا ایک بہت بڑا مقام ہے، والدین بہت بڑا مقام ہے۔ میں قرآن و سنت کی روشنی نال 2-4 گلاں کر کے، میں نے ٹائم دیتا گیا 11:15 دا، 10 منٹ رہ گیا، میں 2-4 گلاں کر کے اپنی گل ختم کرے سا، ناراض نہ ہوا، انہاں دی طرفوں آرڈر ہے تو 11:15 تک گل لے جاؤں گی۔ درود شریف پڑھ لو، برکت ہوے دی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ والدین دا مقام گرتا گیا ہے، والدین دی عزت سارے معاشرے بہت کم رہ گئی ہے۔ کتنی دفعہ گفتگو ہوندی ہے، بیٹا میری عزت نہیں کریندا، اور باپ آ کے شکایت کریندا ہے کہ اسی دن غلط تربیت نہیں دیتی، لیکن کمزوریاں ساڑیاں بھی ہیں، دین تو دور اور دنیا دے قریب، دین تو دور اور دنیا تو قریب، اور سوشل میڈیا سارے گھر اس واسطے بہت بڑی دوری ہوندی جا رہی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا کہ میں فیصلہ کر لیا، میں تو حکم دیندہ پیا کہ عبادت صرف میری کرنی ہے، اور والدین نال حسن سلوک کرنا ہے، والدین نال اچھا سلوک کرنا ہے، والدین نال اچھا سلوک کرنا یہ کوئی تھوڑا طریقہ نہیں، بلکہ سابقہ انبیاء دی ہسٹری پڑھو، انہاں دی تاریخ پڑھو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے فرمائے وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام دے بارے اللہ فرمائے کہ اپنے والدین نال بڑا اچھا سلوک کر دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرمائے وَبَرًّا بِوَالِدَتِهِ،
میں اپنی والدہ نال بڑا احسان اور اچھا سلوک کرے سا تو والدین نال احسان سلوک کرن دا رب العالمین نے حکم دیتا ہے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا یا اللہ والدین نال کیویں احسان کریے کیویں اچھا معاملہ کریے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ احسان کرو جویں اپنی اولاد نال احسان کرندے ہو بازار گئے ہو تو اپنی اولاد واسطے بڑا اچھا سوٹ پسند کیتا ہے یہ میرا بیٹا پیسے جی 3000 دا میں سوٹ لئی وینا بابے واسطے 250 دا ڈبہ لا لئی سی انہیں کرنے ہیں نا بابے واسطے 250 دا ڈبہ لا لینے 500 دا چولا لائے لینا بابے واسطے یہ دوں گا نہیں اے احسان نہیں جیڑی چیز اولاد واسطے پسند کریں دا پیا فرمایا بوڑھے باپ واسطے بھی وہ پسند کر اگر بازار گیا تو بازار ہی تو جناب تو اچھے پھل فروٹ لائے کے اچھے کچھے لکا کے لائے ہم سے کہ بابا نہ ویکھ لوے انہیں کہ نہیں نا نہیں فرمایا کہ پہلے اس نو دے احسان والدین نال احسان کرو کیوں کہ جدو تیرا والد تیرے گھر جب نہیں کہ کرے دائی اتھو کوئی چیز ملنی ہے نا ایک امرود یا ایک سیب یہ ڈبا کچھ پا کے بابا لائے ہم دائی کہ میرا پوت لگا بیٹھو سی میں ہمسا نا میرے سینے نال الگ سی تو میں اس کو کاٹ کے دے دے سا آج جو تیرے حسن سلوک دے محتاج ہیں فرمایا اے احسان ہے اچھا کپڑا اپنے واسطے پسند کیتے تو والد واسطے بھی وہ پسند کر لینا 5000 کا سوٹ آپ پا سکنا تو بابے واسطے کوئی نہیں فرمایا احسان والدین نال احسان کر اگر تو پراڈو تے ویندا پیا تو بابا رکشے تے آوے انہیں گل ہے نا بابے واسطے رکشا بہو یا سکوٹر تے بابا کہنا چڑھ کے آون نہیں 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 وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا مجلس سے بیٹھو میں تو بابا بندیاں نو گل کرن دے یہ احسان ہے بابے نو بندے جو کر دیندا ہے بابا بندے نو گل کرن دے نہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق دے نال والدین دا حق بیان کیتا ہی اللہ بغیر کسی لالچ دے سارے نال محبت کرندا ہے اللہ نو کوئی لالچ نہیں اور محبت دا عکس والدین وچ پایا ویندا ہے والدین بھی بغیر کسی لالچ دے سارے نال محبت کرندے نے کوئی والد برداشت نہیں کریں دا کہ میرے بچے نو کوئی تکلیف دے وے اگرچہ جیڑے نافرمان ہوئے کوئی والد گوارا نہیں کریں دا اس واسطے اپنے حق دے نال والد دا حق والدین دا حق بیان کیتا ہے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف فرمایا کہ تو بچپنے چ والدین تیرے جوان تو بچپنے جا کے والدین نال بڑے لوڈ کردا ہوں والدین نو تھپڑ ماردا ہوں تیرے ہاتھ چومدے ہن والدین نو گالیاں دیندا ہوں والدین تینو سینے نال لا لیندے ہن کہ کتنی توتلیاں اور پیاری پیاریاں گلاں کر رہی ہے اور والدین تینو چبا چبا کے اپنے ہونٹاں دے وچ تیرے منہ وچ پاندے ہن اگر تو ضد کر جاوے آ کے بابا اے بوٹی تو کیوں کھاندا پیا بابا منہ وچوں کڈ کے تیرے منہ وچ پا دیندا ہے اتنی تیرے نال محبت کرندے ہن فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما زمانہ بدل گیا تو جوان ہو گئے وہ بوڑھے ہو گئے بڑھاپے دے وچ چلے گئے بچپنے ٹوٹا تھپڑ مارنا ہوں والد تینو تھپڑ مارے تیرا جوش تیرے اندر جوانی تیرے اندر بڑے نخرے اور ناز کہ بوڑھا باپ مینو گالی دے برداشت نہیں ہوندی فرمایا بچپن بھی اپنا یاد کر بچپنے تو کی میں گالی دینا اور والدین تیرے نال کے کرے دے ہن فرمایا کہ وہ سلوک یاد کر اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما ان دو جو ایک یا دونوں فلا تقل لهما اف ان دے اگے اون بھی نہیں کرنی اف دے کے معنی اون بھی نہیں کرنی اگر وہ گل کرے نا دو پاسے منہ کر کے ان کرن دی بھی اجازت نہیں ہے فرمایا کہ اگر تینو گل کرن برداشت نہیں ہوندی پئی تو اون کرن دی بھی اجازت نہیں ہے یہ والدین دا مقام ہے اللہ اپنے مقام دلال دا مقام بیان کر رہا فرمایا فلا تقل لهما اف اور والد نے جدو بڑھاپے دے عالم وچ آ کے اس دے سارے اعضاء کمزور اس دا حوصلہ بھی کمزور اس نے اس کمزوری دے عالم دے وچ تینو گال دے دیتی گال کاٹ دیتی نا والد نے حوصلہ بھی نہیں رہا بڑھاپا آ چکا ہے بچپنے تو بھی گالی دینا ہوں اور والد نے بڑھاپے دے عالم میں تینو گال دے دیتی ہے فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا خبردار تو تیرے منہ جو کوئی الفاظ نکلے جھٹکنا بھی نہیں وَلَا تَنْهَرْهُمَا فرمایا کہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا یا اللہ جھٹکنا بھی نہیں اون بھی نہیں کرنی
یا اللہ والد بار بار گالی دے کے بلا رہا تے کہ جواب دیواں؟ جواب دیونا کلہما قولا کریما، انتہائی عاجزی نال انہاں دے گفتگو کرنی ہے۔ جی ابا جی، جی ابا جی، جی ابا جی۔ ایک مثال ہے کہ مشہور ہے نا، ایک کوا بیٹا تو چھوٹا جہا بچہ کھلوتا ہے، بابا یہ کیشا ہے؟ اس نے کہا کوا ہے۔ دوبارہ پوچھا کیشا ہے؟ اس نے کہا کوا ہے۔ تیسری مرتبہ پوچھا کیشا ہے؟ کوا ہے۔ چوتھی مرتبہ وقت پوچھا، اس چمی بھی لے لی اور آخیا پتر کوا ہے۔ پنجویں مرتبہ وقت پوچھا، اس جولی بٹھا کے آخیا پتر کہاں بیٹھا بولیندا ہے؟ اچھا بابا گل سمجھ آ گئی۔ ہوں بچپن تیرے نال والدین نے سلوک کیتا، جدو تو وڈا ہو گیا، باپ بوڑھا ہو گیا، حوصلہ بھی کمزور ہو گیا، دماغ بھی کمزور ہو گیا، ہوں باپ پوچھے پتر کیسا بولے دے بیٹھے کہاں ہیں؟ دوئی دفعہ پوچھے تو کیا جواب دسا؟ اسی جڑا جواب دیونا نا انہاں دا سارا جڑا نا کیتا کرتا چلے جانا، پھر اسی انہاں جواب دیونا، ایسا جواب دینا۔ اس واسطے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بڑے احسن انداز نال انہاں نال گل کرنی۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، فرمایا انہاں دا غلام بن جا، انہاں دے اگے گردن جھکا کے جا، انہاں دے اگے موڈے نوا کے جا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یہ دعا تو تم بڑے زمانے دی یاد ہے نا جی۔ آدھے استاد ولی محمد صاحب نے دعا بڑی یاد کرائی ہے رحمت اللہ علیہ، انہوں نے دعا بڑی یاد کرائی ہے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، جی میں بچپن انہیں ساڑھے ہوتے رحم کیتا، یا اللہ تو انہیں ہوتے انہیں رحم فرما۔ بچپن اسی سارے والدین نا سن پتہ ہے اولاد نرس کے معاملہ کرنے ہیں، فرمایا والدین واسطے دعا کرو، اگر کسی دا والدین زندن انہیں واسطے حکم ہے، اگر والدین چلے گئے پھر فرمایا کہ انہیں دے دوستوں نال اچھا سلوک کرو، انہیں دے احبہ ہیں محبوب ہیں انہیں اچھا سلوک کرو، اور اگر کسی بندے تے والدین خدا نہ خواستہ ناراض ہو کے چلے گئے فرمایا ساری زندگی انہیں واسطے استغفار کریں دے رہو، معافی منگتے رہو، انہیں واسطے استغفار کریں دے رہو، انہیں دی طرفوں صدقہ خیرات کیتی رکھو، انہیں دے ایصال ثواب دے اہتمام کیتی رکھو۔ ہاں فرمایا کہ اگر والدین کوئی نیک بچہ چھوڑ کے گئے، نیک اولاد، ماشاءاللہ کسی نے اپنے بیٹا کو حافظ بنا دیتا ہے، ہوں کتنا بڑا اجر ہے حافظ بناون دا، بیٹا قرآن پڑھ سی جتنا ثواب بیٹے نے ملتا پیا نا والد نو قبر تمہیں ثواب ملتا پیا۔ بیٹا ماشاءاللہ عمرے تے چلا گیا، بیٹا نو ثواب پیچھے ملتی، پہلے والد دے کھاتے ثواب لکھی ہوئی سی۔ بیٹا حج کرندا پیا، پیو دے حج حصے جت ثواب لکھے پے سی۔ نیک اولاد چھوڑ کے گئے، نیک اولاد تو اتنا بڑا سیلا ہے، اس واسطے اپنی اولاد نو نیکی تے لاونا چاہیے، اپنی اولاد نو انج نہ ہوئے کہ والد صاحب فوت ہو جاویں اور اولاد فون کرے کرایہ دے سا پیسے دے سا اور میرے والد نو کفنائے دیو دفنائے دیو، میرے کو ٹائم کوئی نہیں آوندا ہوندا نا، میرے کو اتنا ٹائم نہیں، میں اتنا مصروف ہاں اتنا بیزی ہاں کہ میرے کو ٹائم نہیں میں اپنے والد جنازے کو شریک ہو جاؤں۔ نہیں 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 یہی نہیں کرنا، اولاد نو نیک بنا کے جاؤ تاکہ جاون تو پیچھے بھی ساڈا اعمال نامہ جاریہ رہے، صدقہ جاریہ ساڈے واسطے بن جاویں۔ اللہ تعالیٰ سانو والدین دی قدر نصیب فرمائے، اور جنہاں دے والدین عزیز اقارب دنیا تو جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ انہاں دی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے، اور حسن سلوک کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔